السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال تعالى في موضع آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد، محترم صدر اجلاس، معزز علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی کی پھسلی سے اس کے لیے جوڑا بنایا اور ان دونوں سے اس نسل انسانی کو آگے بڑھایا اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انہی انسانوں میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر اور خصوصاً ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. محترم حاضرین، آج کا جو میرا عنوان ہے، اسلام میں خواتین کا مقام. دنیا میں ہر طرف آج مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے، یا یہ کہ اسلام میں عورت کو قید و بند کر دیا گیا، اسے جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام نہیں ملا. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اسلام پر اور مسلمانوں پر طعنے کے طور پر کسی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے تو حقیقت بالکل اس کی الٹی ہے، بالکل اس کے برعکس ہے. آپ دیکھیں، ابھی چند دن قبل 8 تاریخ کو، 8 مارچ کے دن انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا گیا. پوری دنیا میں منایا گیا، ہندوستان میں بھی منایا گیا کہ عورتوں کا دن، خواتین کا دن، یوم خواتین، خواتین کو حقوق دینے کی بات. ابھی ہمارے یہاں کی ایک منسٹر دلی میں جا کر احتجاج اور پروٹیسٹ کرنے لگ گئی کہ خواتین کے لیے حقوق دیے جائیں. پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے، سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس عورتوں کی بڑی عزت ہے، ان کے پاس عورتوں کا بڑا مقام ہے. ان لوگوں کو سڑکوں پر آ کر بھیک مانگنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیجیے. خواتین کے حق، ہم کو حقوق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ خواتین کے لیے ریزرویشن بنائیے، ان کے لیے تحفظ فراہم کیجیے. ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے. جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے درندگی کے واقعات، کس واقعے کا تذکرہ کیا جائے. اس ملک کی بات کر لیں، پوری دنیا کی بات نہ کریں، صرف اس ملک کی بات کر لیں. کیسی کیسی درندگی اس ملک کے اندر لوگ کرتے جا رہے ہیں. حیوان بھی شرما جائے، ایسی حیوانیت کہ جانور بھی شرما جائے کہ یہ کیسے انسان ہے جو ہم سے بھی 40 قدم آگے نظر آتے ہیں. ایسی درندگی یہ انسان کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسلام میں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا. اسلام میں ابھی 2 دن قبل ہولی کھیلی گئی، مسلمانوں کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی گئی. کچھ بکاؤ علماء کو اسٹیج پر بلا کر، چینل پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام ہولی سے نہیں روکتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں ان کی ایک دوسری تصویر جہاں پر خواتین کو ایسا بری طرح ٹارچر کیا گیا کہ دیگر ممالک سے آوازیں اٹھنے لگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے تہوار پر اپنی خواتین کا احترام تک نہیں جانتے. خواتین کے ساتھ اس طرح کی درندگی کی گئی. یہ آج ہمارے ملک کی صورتحال ہے.
اور ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہاں عورتوں کو تحفظ نہیں ہے، عورتوں کو طلاق 3 طلاق دی جاتی ہے، ہم انہیں تحفظ دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں وہ سیکورٹی دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں سیفٹی دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں قوانین یہ بن رہے ہیں کہ بچپن کی شادی، اور آسام میں کئی گھرانوں کو، ہزاروں گھرانوں کو آج اجاڑ دیا گیا، ان بیواؤں کو، ان بچیوں کو جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کے گھر میں نونہال ننھے منھے بچے ہیں، ہزاروں خاندانوں کو، ان کے بچوں، ان کے شوہروں کو جیل کے پیچھے ڈال کر، قید میں رکھ کر ان کے گھروں کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے۔ یہ خواتین کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں، یہ خواتین کے حقوق ہیں، ان کو یہ سیفٹی فراہم کر رہے ہیں، ان کو آپ یہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں، ان کو آپ یہ جینے کے لیے امن و شانتی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ تہذیب ہے آپ کی، یہ آج لوگوں کا حال ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اس سے قبل کہ اپنے اصل موضوع پر آؤں، میں آپ کو پوری تفسیر یا ایک پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے عرب کی تاریخ، چونکہ اسلام آیا تھا عرب میں اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا، تو سب سے پہلے ہم عرب کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ عرب کے اندر اس وقت جب اسلام آیا، آنے سے پہلے خواتین کو کیا مقام حاصل تھا، کیا درجہ تھا ان خواتین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ تم کو بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور وہ لوگوں سے چھپتا ہوا پھرتا، غصے کو دبا رہا ہوتا، بیٹی کیوں ہوئی؟ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ یعنی ان لوگوں کے پاس عورتوں کے لیے جینے کا مقام تک نہیں تھا، وہ اس کے وجود کو ہی نحوست سمجھتے تھے۔ عورت کی پیدائش، جبکہ وہ خود عورت سے پیدا ہوئے تھے، وہ خود بھی عورت ہی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن عورت کے وجود کو منحوس سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اسے یا تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جیسے کہ آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچی تھی، وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، بڑا دل مانوس ہوتا تھا، اس سے میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی، لا تکرہوا البنات یا لا تکرہوا البنات، بچیوں سے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو، بچیوں کو پسند کرو، اس لیے کہ فإنہن مونسات، وہ غموں کو دور کرنے والی، خوشگوار ماحول کو بنانے والی بچیاں ہیں۔ اور اس وقت وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی بڑی ہونے لگی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، میرے اطراف گھومنا، جیسے چھوٹے بچیاں 2-3 سال کی بچیاں کرتی ہیں جو ابھی باتیں سیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ باپ کو چاہنے لگتی ہیں، باپ پر اپنے سارے لاڑ نخرے دکھانے لگتی ہیں، تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میری قوم مجھے تانا دے گی، میری قوم مجھے تانا دے گی، اور میں نے اس بچی کو لے کر جنگل میں لے جا کر گڑھا کھودا اس کے سامنے ہی۔ بچی نے کہا، ابو یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ گڑھا کھودنے کے بعد اس کو ڈال دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دیا، آخری الفاظ جو میرے کانوں میں پڑ رہے تھے، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں یہاں لا کر ڈال دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جانے لگے۔ وہاں محفل میں بیٹھے صحابہ کرام نے کہا، شخص تجھے کیا ہو گیا کہ تو اللہ کے نبی کو غمگین کر رہا ہے، انہیں رلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، اسے اپنا غم سنانے دو، پھر دوبارہ دہراؤ۔ پھر وہ دوبارہ پورا واقعہ سناتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ قرآن میں اسی کو کہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کر دینا، یعنی پیدا ہونے کے بعد لے جا کر زندہ دفنا دینا۔ ایسی بچی کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا؟ مسلمانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، آج ہم اس دور کے کفار، اس دور جاہلیت کے ان لوگوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے،
وہ لوگ بچی کو دنیا میں آنے دیتے، اسے کھلاتے پلاتے بڑا کرتے، بڑے ہونے کے بعد لے جا کر دفناتے، اور آج ہماری یہ جہالت ان سے بھی آگے بڑھ گئی کہ ہم بچی کے بارے میں پہلے ہی سے معلوم کر لیتے ہیں، ڈاکٹر کو پیسے دے کر، رشوت کھلا کر، اسکیننگ کے ذریعے سے پتہ چلا لیتے ہیں کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اسے فوراً ابارشن کے ذریعے سے ختم کرا دیتے ہیں، اسے دنیا میں آنے سے پہلے گندی نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں آج مسلمانوں کے جہاں جہالت کی انتہا پائی جاتی ہے، جہاں کی ساسیں اپنی بہوؤں کو تانا دیتی ہے کہ کیوں تو بیٹی ہی جنم دیتی ہے، تجھے بیٹا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بیٹا دینے والا ہے، وہ بیٹی دینے والا ہے، جسے چاہے دونوں دینے والا ہے، جس سے چاہے کچھ بھی نہیں دینے والا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ بیٹا پیدا کر سکے یا بیٹی پیدا کر سکے۔ کتنے لوگ ہیں شادیاں ہو گئی، کئی سال سے بانجھ بیٹھے ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بیٹے کا فالٹ ہے یا اس بہو کا فالٹ ہے؟ نہیں، وہاں آپ علاج کرانے کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیٹی ہو تو پھر اسے تانا کیوں دیتے ہیں؟ اگرچہ کہ یہ اس دور جاہلیت کا کام تھا، لیکن آج یہ اپڈیٹ ہو گیا، اور آج ہمارے مسلمان بھی شانہ بشانہ کا کفار کے برابر ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ہے، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب بچے ہی نہیں چاہیے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں شادی ہو گئی، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، پوچھا جائے کیا بات ہے بھائی، اب تک گھر میں خوشخبری نہیں آئی، گھر کے اس باغ میں پھول نہیں کھلے، تو کہتے ہیں ہم ابھی پلان نہیں کیے۔ نعوذ باللہ، اس کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی گود بھرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، دوسروں کی اولاد کو لے کر پالنا چاہتے ہیں، لیکن جنہیں اولاد اللہ تبارک کو دینا چاہتا ہے وہ لوگ لینا نہیں چاہتے ہیں۔ وہی کام جو جاہلیت میں تھا آج نئے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور اگر بات کریں یہودیوں کے پاس، اس وقت یہودیوں کے نزدیک عورت کا کیا مقام تھا؟ کوئی حیثیت نہیں تھی، وراثت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، مرد کی غلام اور لونڈی تصور کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر باپ اپنی بیٹی کو بیچ بھی دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دور بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں ہیں، آج یہ ساری چیزیں پریکٹیکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ اپنی بچیوں کو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، انہیں سیل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ لوگ یہ مانتے تھے یہودی کہ حوا علیہ السلام، جن کو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلطیوں کا منبع ہے، انہی سے سب سے پہلی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ساری غلطیوں کا بھانڈا حضرت حوا پر پھوڑو، اور ان کے بعد بنا جتنی بیٹیاں ان کی ہے ان تمام کو اس گناہ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے یہ سمجھا جاتا کہ یہ تو ایک گناہوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اسی سے گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہوں کی فیکٹری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح غیر یہودی عورت، یہودیوں کے پاس اگر آپ ان کے مذہب کو جانیں گے، بہت سی چیزیں ہیں، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے ان کے مذہب کی تفصیل بتانے کے لیے۔ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو جوس ہیں، یہودی ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی بھی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، کسی بھی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جانور بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر یہودی عورت سے اگر کوئی یہودی شخص اپنی خواہش پورا کرنا چاہے تو وہ جیسے چاہے کرے، جانور سے برا سلوک اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ یہودیوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ آج وہ ساری دنیا پر راج کر رہے ہیں، آج وہ ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس عورت کا کوئی مقام نہیں، کوئی ریسپیکٹ نہیں، بلکہ اسے انسانیت کی سب سے پہلی مجرم مانا جاتا ہے۔ اور اگر عیسائیت کی بات کریں، عیسیٰ علیہ السلام، جن کے ماننے والے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نہ جانے اس کے اندر کیا کیا غلطیاں، کیا کیا خرابیاں عقیدے کی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن عورت کی بات کریں کہ ان کے پاس صنف نازک کا یا عورت کا کیا مقام ہے، تو ان کے پاس بھی کوئی حیثیت نہیں ہے،
بلکہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام خباثتوں کا مجموعہ ہے، ساری گندگیاں اس میں پائی جاتی ہیں، یہ فتنہ پرور ہیں، شیطان کا کھیل ہے، شیطان کی چال، اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کی چال ہے اور انسانیت کی سب سے پہلی مجرم۔ اور اگر کوئی بیوہ ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس بیوہ کو کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اگر وہ نکاح بھی کر لے تو وہ اسے گناہ تصور کرتے ہیں۔ اور یورپ اور مغربی ممالک کی بات کریں، ویسٹرن کلچر جس نے ساری دنیا کو تباہ برباد کر دیا، آزادی کے نام پر، وومنس رائٹس کے نام پر، نسوانی حقوق کے نام پر ان کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ان کے تحفظ کو تار تار کر دیا، ان کی عزت کو تار تار کر دیا، ہوس کا نشانہ بنایا، رشتے ناطے ختم، کون کس کی ماں ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کی بہو ہے، کوئی رشتہ داریاں نہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ جانور سے بھی گئے گزری زندگی وہ گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں نہیں بلکہ چوپائے جیسے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، چوپائے تو بھی بہتر ہیں۔ جانتے ہیں صحیح بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا ایک بندر ایک بندریا کو، اس کی جو بیوی تھی اس کو بٹھایا، اس کو جو ساتھ میں سوتے تھے، دوسرا بندر آیا، اس کو آہستہ سے اٹھا کر لے گیا اور اس کے ساتھ بدکاری کی۔ واپس آنے پر جو اس کا شوہر تھا بندر، اس نے بدبو محسوس کی کہ اس کے اندر کوئی تیسرے شخص کی بدبو آ رہی ہے، فوراً اس نے اس کو پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے گیا، وہاں جرم کا اعتراف ہوا، تمام بندروں نے گڑھا کھودا، اس بندریا کو اس گڑھے میں اتارا، سب نے پتھر مار کر سنسار کر دیا، اس بندریا کو قتل کر دیا۔ یہ کون ہے؟ جانور ہے، بندر ہے۔ یہ لوگ جو ویسٹرن کلچر والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ بندر ہے، یہ باپ اس کو مانتے ہیں، تو تمہارے باپ نے تو یہ حرکت کی تو اس کو زندہ پتھروں سے مار مار کر اسے سنسار کر دیا گیا، اور آج تم وہی ساری حرکت کرتے ہو، وہی ساری گندگی پھیلا رکھے ہو۔ معاشرے کے اندر جہاں دیکھو عورت کو تحفظ کے نام پر سڑے بازار لا کر کھڑا کر دیا، ہر فیلڈ میں خواتین کو لا کر، چاہے وہ ریسپشنسٹ کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، ہر ایک ایڈ پر خواتین کی فوٹو، یہاں تک کہ ننگی ننگی فوٹوؤں کو لگا کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا، لوگوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا اور سرے عام بازار میں لا کر اسے نیلام کر دیا، ان کی عزت کو ختم کر دیا اور ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں ہوس کا نشانہ بنایا۔ اور اسی طرح لیو ان ریلیشن شپ، یہ آج ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ فروغ پا رہا ہے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے؟ شادی کے بغیر ایسے رہنا جیسے میاں بیوی ہے، بغیر شادی کے ساتھ میں رہنا، اور اس کے اندر کوئی خاندان والے کوئی برا نہیں سمجھیں گے، معاشرہ انہیں برا نہیں سمجھے گا۔ کیسے کیسے واقعات آج ہمارے ہندوستان میں پیش آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، جو ماڈرن مسلمان ہیں، پیسے والے مالدار مسلمان ہیں، وہ تک اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ایسے رشتوں سے نہیں منع کر رہے ہیں، ایسے رشتوں میں انہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ لیو ان ریلیشن میں رہ رہے ہیں۔ کون سا لیو ان ریلیشن ہے؟ یہ ہوس کا نشانہ بنا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ جو کبھی حلال نہیں ہو سکتا، کسی مذہب میں حلال نہیں ہو سکتا، اس کو لوگوں نے اس ویسٹرن کلچر سے حاصل کرتے ہوئے حلال کر رکھا ہے۔ اور اگر ہمارے اس ملک کی بات کریں، یہاں پر کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، اس میں صرف اگر ہندو دھرم کی بات کر لیں تو ہندوؤں کے پاس جو عورت کا مقام ہے اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی گناہوں کا منبع ہے، اسے عبادات سے دور رکھتے ہیں، اپنی مذہبی کتاب کو ہاتھ لگانے یا مذہبی مقامات میں داخل ہونے سے تک اسے روکتے ہیں۔ کوئی وہ مذہبی کتاب کو خاتون ہاتھ نہیں لگا سکتی، اسے اس حد تک دور رکھا جاتا ہے، اور عورت پر مرد سختی کر سکتا ہے، نرمی کبھی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو ستی کے رسم کے نام پر
اس بیوہ کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، لیکن آج اگرچہ کہ نہیں جلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس بیوہ کو ہمیشہ کے لیے بیوہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہی تصور، یہی رسم آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جس طرح وہاں اسے بیوہ کو کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا، نہ وہ شادی کرے تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز آتی گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیز شامل ہو گئی ہے، بیوہ ہے تو اسے اچھوت یا منحوس سمجھا جاتا ہے، وہی چیز جو غیروں کے اندر پائی جاتی ہے ان سے آج مسلمانوں نے بھی اس چیز کو حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں خواتین کو کیا حق دیا ہے، اسلام میں ان کے کیا کیا حقوق دیے گئے، آج بہت سے لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں، تو آئیے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ صرف ایک ہی بات کافی ہے، ساری تفصیل کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں پوری ایک کمپلیٹ سورت سورہ نساء کے نام سے نازل کر دی۔ کمپلیٹ سورت، عورتوں کے حقوق اسی کے نام سے النساء، خواتین کو کہا جاتا ہے، ایک مکمل سورت ہی ان کے نام پر، ایک پوری چیپٹر ہی ان کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اور اس کی شروعات کیسے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ یعنی انسان مرد اگر صرف اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہے تو نہیں، وہ انکمپلیٹ ہے۔ اس کا جوڑا، اس کا پیر کس سے بنایا گیا؟ عورت سے بنایا گیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ذکر کیا۔ سورہ روم آپ اٹھا کر پڑھیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ذکر کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ اکبر، جنہیں آپ یہ گناہوں کا سرچشمہ قرار دیتے ہو، جن کے آپ لوگ اسے تحفظ فراہم نہیں کرتے ہو، اسلام نے تو یہ کہا کہ ہم نے انسان کو کمپلیٹ کیا عورت کو پیدا کر کے۔ اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، وہ سکون کا ذریعہ ہے، سکون بگاڑنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آج نکاح پر کامیڈی کرتے ہیں، شادی کی زندگی، میرڈ لائف کے بارے میں کامیڈی اور لطیفے اور مختلف فلم اور سیریز اور حیدرآبادی تہذیب کو جو چونا لگایا جا رہا ہے، یوٹیوبرز جن لوگوں نے مل کر آج حیدرآبادی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب کو داغدار کر دیا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات ایسے ہوتے ہیں، بیوی شوہر پر حکومت اس طرح کرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے فلمز اور کیسی کیسی چیزیں جو آج کامیڈی کے نام پر لوگوں سے واہواہی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے آج اسلام کو بگاڑنے، اسلام کو بدنام کرنے میں ہمارے ہی ایسے چند نالائق یوٹیوبر ہیں جنہوں نے آج اسلام کی شبیہ کو اور مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں تو اسلام کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے سکون ملے گا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت ڈال دی ہے۔ یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ الفت کا سرچشمہ ہے، یہاں الفت و محبت قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت میری قبول کر لو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو سکون کے لیے پیدا کیا، ایک جوڑا کمپلیٹ کیا اور پھر ان دونوں سے اس ساری نسل کو آگے بڑھایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورت، ذریت آدم، نسل آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ اور پھر اگر بات کریں تو عورتوں کے قتل کی، جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے بھی آیت پیش کی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور حقوق کی اگر بات کریں، کیا حقوق دیے گئے اسلام میں عورتوں کو؟ تانا دیتے ہو تو سنو مسلمانوں،
तुम भी सुन लो और उनको भी सुना दो। वलहुन्ना मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा उन औरतों पर हक है। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, हाँ मर्दों को एक दर्जा फौकियत ज्यादा दी गई, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उन्हें फौकियत नहीं दी गई, उनके हुकूक नहीं दिए गए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां तरबियत के आदाब सिखाए वही अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा है। तुम अपने आप को औरतों पर अपनी बड़ाई मत जताओ, अपने आप का बड़ा होने का रोब ना झाड़ो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ज्यादा बुलंद है। और इसी तरह जहां मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा जिंदगी, खुशगवार जिंदगी फराहम करने का वादा किया, वहीं औरतों को भी साथ में कहा मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि मर्दों में चाहे मर्द हो या औरत हो जो भी नेक काम करे इस हाल में कि वो मोमिन हो, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी देंगे। और दूसरे मकाम पर बल्कि उसी आयत में कहा वलनज़्ज़ियन्नहुम अहसना मा कानू यअमलून, और अच्छे अमल का बदला भी अलग देंगे, यानी आखिरत में जन्नत भी अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। कुरान मजीद में जहां बहुत से मकामात पर मर्दों का तस्करा किया गया तो औरतों को भी साथ में जिक्र किया गया इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात, पूरी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने बराबर बराबर दोनों को एक साथ जिक्र किया। और इसी तरह पाकीज़ा रहने वाली औरतों को खुशखबरी सुनाई गई लित्तय्यिबात लित्तय्यिबीन, कि पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए है, उनके हुकूक भी बताए गए। और इसी तरह मर्दों को हुक्म दिया गया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, औरतों की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखना, अपनी नजरों को झुकाकर रखना। अब इसका यहां बहुत से लोग क्या समझते हैं कि मुसलमान औरतों की तरफ नहीं देखना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान। अल्लाह ने कहा मुमिनों को चाहिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। अगर कोई औरत बेपर्दा घूम रही है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, तो क्या मुसलमानों को ये इजाजत मिल सकती है कि वो उसकी तरफ देखे चूंकि वो घूम फिर रही? नहीं, हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। वो जो गुनाह कर रही है उसका गुनाह उसके ऊपर तो रहेगा, लेकिन हुक्म तो ये दिया गया कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। और इसी तरह रास्तों में बैठने से मना किया गया, सड़कों पर, चौरास्तों पर, होटलों पर बैठने से मना किया गया, लेकिन अगर बैठना जरूरी हो तो आदाब सिखाए गए कि वहां बैठो तो सलाम का जवाब दो, अमर बिल मारूफ भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको और साथ ही साथ निगाहों को नीची रखो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। ये अदब भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिखाया है। और सबसे बढ़कर वला तक़रबु ज़िना कहकर जिना के करीब ले जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। औरतों को मुकम्मल सेफ्टी अता की गई, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। कोई उनकी इज्जत पर, कोई उनकी इस्मत पर हाथ न डाले, उनके करीब जाने की कोशिश न करे। घरों में दाखिल होने से पहले इजाजत लेने का हुक्म दिया गया कि घर में दाखिल हो रहे हो तो इजाजत लो, अगर इजाजत मिले तो दाखिल होना, इजाजत ना मिले तो वापस हो जाना। महरम और गैर महरम के रिश्तों की तमीज बताई गई कि किसके सामने निकलना है, किसके सामने नहीं निकलना है, कितना निकलना है, क्या चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना है, किसके सामने चेहरा दिखाना है, किसके सामने चेहरा नहीं दिखाना है। ये सारे रिश्ते, ये सारी चीजें, ये पर्दे के अहकामात सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ऐ नबी अपनी बीवियों से और इसी तरह अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कह दें कि वो अपने चेहरे पर जिल्बाब, चादर डाल कर रखें। वो चादर जो सर से छोड़ी जाए तो पैरों तक ढांप दी जाए, वो चादर वो ढाल कर रखें, चेहरे का भी पर्दा किया जाए। इस तरह मुकम्मल वो सेफ रह सके, मुकम्मल वो महफूज रह सके। और फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के सिलसिले में अगर हम बात करते हैं तो इतना बड़ा मकाम, इतना ऊंचा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन में सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम माँ को दिया है। अल्लाह तबारक व तआला
اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکیدی طور پر یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص طور پر ماں نے اس کو اٹھا رکھا ہے، وہ ماں جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس کو اٹھا کر رکھا ہے، سنبھال کر رکھا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسرے مقام پر کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا عِندَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے والدین اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کے ساتھ اف تک نہ کہنا، بلکہ انہیں نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ حسن سلوک، سب سے زیادہ بہترین اخلاق کس کے ساتھ اپنے پیش آؤں؟ تو آپ نے کہا امک، تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا مقام بتایا، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام بتایا۔ اس طرح ماں کی عظمت کو اونچا کیا گیا، اس کے مقام کو بلند کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح اگر بیٹی ہو، ماں کے بعد بیٹی کا نمبر، اللہ اکبر، ابھی بات گزری کہ بیٹی کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، اسلام نے آ کر زندگی دی، اسے وجود بخشا، اسے عزت دی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے ان کی بہترین تربیت کرے، وہ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے لیے اس کے سامنے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے صبر کے ساتھ پیش آئے، ان کی روٹی، کپڑے اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کرے اور بہترین تربیت کرے، وہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ اور کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر 2 بیٹیاں ہو تو کہا 2 کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ کسی نے کہا اگر 1 ہو تو کہا 1 کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یعنی بیٹیوں کی تربیت کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان بیٹیوں کے نکاح کے معاملے میں بھی کہ ان کی شادی کرا دینا، اور شادی کراتے وقت انہیں زبردستی نہ کرنا بلکہ ان کی اجازت لینا چاہیے، اور اگر زبردستی کی جائے تو اسے اختیار دیا گیا۔ اس حد تک مقام اسلام میں دیا گیا۔ لوگ اشتہانہ دیتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، ابھی چند دن قبل حیدرآباد کی رپورٹ آئی تھی کہ حیدرآباد میں جو ارینج میرج ہوتی ہے، لو میرج کے بارے میں سوال نہیں کرنا، ان سے اس بارے میں کوئی نہیں پوچھنا، ارینج میرج جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ ریشو نکالا گیا کہ اس میں سے 70% بچیاں ایسی ہیں جو خوشی سے شادی نہیں کرتی ہے، ماں باپ انہیں زبردستی شادی کروا دیتے ہیں۔ ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آج اس کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان سے اجازت لی جائے، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو ماں باپ دوسرا بہتر رشتہ ڈھونڈ سکتے ہیں، یا کہ لڑکی کا کوئی اور معاملہ ہے تو اسے سمجھا کر اس کی دینی تربیت کرتے ہوئے اسے اللہ کا خوف دلا کر اس کے لیے بہتر رشتے اور اس کی دینی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دیندار رشتہ اس کے لیے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس دیندار لڑکے کا رشتہ ہے جس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو، اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ تو دینداری کو اگر ترجیح دی جائے، اسی لیے آپ دیکھیں جہاں لڑکے کے بارے میں یہ بات کہی گئی تو لڑکی کے بارے میں بھی کہا گیا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ 4 چیزوں کو اگرچہ دیکھا جائے گا لیکن دینداری کو ترجیح دینے والا کامیاب ہو جائے گا۔
اور اسی طرح لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب میں اور آج بھی دیگر مذاہب میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں حصہ دیا گیا۔ بیٹی ہو تو اس کا حصہ مقرر ہے، بہن ہو تو اس کا حصہ مقرر ہے، بیوی ہو تو اس کا حصہ مقرر ہے، ماں ہو تو اس کا حصہ مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر بیوی کی بات کریں تو دیگر مذاہب میں جیسے بیوی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یا مسلمانوں کی شبیہ کو جو آج نالائق یوٹیوبرز بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے گھروں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ بیوی کا بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے والے کو ایمان کے آدھے مکمل ہونے کی گارنٹی دی، کہا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ نکاح کر رہا ہے اپنی پاک دامنی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ پر اس کی مدد کو لازم کر لیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، کیا مقام بتایا گیا نیک بیوی کا! قرآن میں کہا گیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور آگے کیا کہا گیا؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تمہیں ان کی کوئی ادا پسند نہ ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ایک ادا پسند نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے بے شمار خوبیاں، بے شمار خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھ دیا ہے۔ اور نیک بیوی کو کیا کہا گیا؟ بہترین خزانہ قرار دیا گیا۔ خیر ما یکنز، بہترین خزانہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت بہترین خزانہ ہے۔ خزانہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، چوراستوں پر، سڑکوں پر، ہوٹلوں پر مارکیٹنگ کے لیے نہیں پیش کیا جاتا ہے، خزانے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ خیر ما یکنز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے المرأۃ الصالحہ۔ وہ نیک بیوی کیسی ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دیتی ہے۔ وَإِنْ أَمَرَهَا طَاعَتْهُ، اگر شوہر کسی کام کا حکم دے تو اطاعت میں لگ جاتی ہے۔ ایسی ہی عورت کے سلسلے میں کہا گیا جنت کے 8 دروازوں سے اسے داخلہ دیا جائے گا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس دروازے سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور اسی طرح اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے، وہ بیوہ ہو جائے، تو اسلام میں ان بیواؤں کا بھی حق دیا گیا۔ ان بیواؤں کو 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا، وراثت میں اس کا حصہ دیا گیا۔ اگر بچے ہیں تو اسے 8واں حصہ ملے گا، اگر بچے نہیں ہیں تو 4تھا حصہ ملے گا۔ 25% جائیداد کی وہ مالک بن جائے گی۔ اس طرح اسے شادی کے بعد بھی اس کا رشتہ برقرار ہے، اسے وہ جائیداد میں حصہ تک دیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بیواؤں کی کفالت کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیوہ اپنی عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبعیہ الاسلمیہ رضی اللہ عنہ آتی ہے، جن کے شوہر کا انتقال ہوا، چند ہی راتیں گزری تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہو گیا، ولادت ہو گئی، وہ ان کی عدت ختم ہو گئی۔ انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ اب میں نکاح کر لوں، تو آپ نے فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ، آپ نے ان کو اجازت دے دی اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ بیوہ کو نکاح کرنے کا حق اسلام میں دیا گیا ہے اور ان کی کفالت کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر طلاق کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے دیتے ہیں۔ ہرگز اسلام میں طلاق چھوٹی چھوٹی بات پر دینے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ طلاق وہ مصیبت، وہ ایسی آزمائش جس میں میاں بیوی کی بن نہ پا رہی ہو، دونوں ایک ساتھ رہ نہیں پاتے ہیں، اور ان کے لیے جوڑنے کے اور ان کے درمیان صلح کرنے کے تمام وسائل کو اختیار کرنے کے بعد اگر بات نہ بن پائے تب انہیں طلاق کا حکم دیا گیا۔ اور وہ بھی طلاق فوراً غصے میں آ کر ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا حکم نہیں دیا گیا،
بلکہ وہاں پر عورت کی مہواری کا خیال رکھتے ہوئے وہ جب پاک ہو جائے تب ایک طلاق دیا جائے، طلاق دینے کے بعد گھر سے نہ نکالنا، بلکہ یہ کہا گیا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، حالانکہ گھر مرد کا ہوتا ہے، کہا گیا کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور وہ عورتیں بھی نہ نکلے، کھانا پینا، دوا، علاج، کپڑا، سارا ذمہ داری اس مرد پر ہی ہوگی جس نے اسے طلاق دیا ہے۔ پہلی طلاق کے بعد وہ عدت گزارے گی، 3 مہینے کے درمیان رجوع کر لے تو بہتر، یا پھر دوسری طلاق ہو گئی پھر وہ اس کے ساتھ ہی رہے گی، تیسری طلاق کے بعد وہ اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام میں چاہے طلاق کا معاملہ ہو چاہے خلا کا معاملہ ہو، جو آج مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے ایسے رشتے ہیں جہاں پر لوگ گٹھن کی زندگی گزارتے ہیں، تکلیف سے جی رہے ہیں، دونوں کی بن نہیں پا رہی ہے، رضامندی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، ایک مختلف مسائل ہیں، شیطان ان کے بیچ میں حائل ہو چکا ہے، انہیں توڑنا چاہتا ہے، اور وہاں پر لوگ بڑی مشکل سے، لوگ کیا کہیں گے اگر طلاق دے دیں، تو اسی طرح معلق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسلام نے ان کے لیے آسانی کا راستہ نکالا ہے، ہرگز طلاق کے ذریعے سے ان پر ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ بہرکیف یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں اور وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ اسلام میں جو مقام عورت کو دیا گیا، دنیا کی کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں، کسی کلچر میں، کسی بھی ماڈرن دور میں نہیں دیا گیا۔ اس لیے اسلام کی سچی تصویر کو پیش کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو سب سے پہلے ہم خود پڑھیں، اس پر عمل کریں، اپنے گھرانے کو دیندار بنائیں، اپنی خواتین کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا اسلام ہمیں سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ دیگر لوگوں میں اسلام کی اچھی تصویر پیش ہو سکے اور لوگوں میں یہ بات جائے کہ نہیں، اسلام میں عورتوں کو سب سے زیادہ اونچا مقام دیا گیا ہے، اور یقیناً دیا بھی گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آج مسلمان عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے حجاب پر پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسلم بہنوں کی عزتوں کی، ان کے ناموس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ما شاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔